بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہیں۔ ڈھول جیسا پیٹ 10 دن میں اندر۔ رات کو 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 چمچ زیرہ پانی میں بھگو دیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو نیم گرم کر کے چھان کر پی لیں۔ سونف اور خشک ثابت دھنیا ہم وزن لیں اور ہر بار کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ منہ میں ڈال کر چبائیں۔ اس کے رس کو چوستے رہیں، پیٹ سے چھٹکارا ملے گا۔ بد ہضمی، معدے کی کمزوری اور گیس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائے اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کہ آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے کمرے کے کونے میں نیم کے سوکھے پتے جلائیں۔ یہ کیمیکل والے کوائل سے زیادہ محفوظ اور مؤثر قدرتی مچھر مار دوا ہے۔ روزانہ صبح 10 کڑی پتے 3 مہینے تک کھانے والے موٹاپے کی وجہ سے ہونے والی شوگر سے دور رہتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ کبھی کبھی تو سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تلی ہوئی اشیاء میں لیموں نچوڑ لیا جائے تو وہ زیادہ اچھی بنتی ہے اور گھی کم خرچ ہوتا ہے۔ انار کے خشک چھلکے کا پاؤڈر استعمال کرنے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے انڈے کی زردی میں دودھ اور بیسن ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد میں نکھار آتا ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے روٹی کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اگر آپ 1 گلاس کے اندر 2 چمچ پودینے کا رس ملا دو اور پھر اس کے اندر 1 چمچ لیموں کا رس ملا دو اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے مکس کر کے 1 مہینے میں صرف 1 بار پی لو گے تو آپ کا لیور ایک دم صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرے دن میں جن بھی لوگوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے، تیزابیت رہتی ہے یا پھر بار بار الٹا سیدھا کھانے سے جو پیٹ میں گندگی جم جاتی ہے، اس کو بھی یہ صاف کر دیتا ہے۔ بلڈ کے اندر گلوکوز لیول بڑھانے کے لیے 3 سے 5 کھجور کھائیں۔ اس سے مائیگرین کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں شفا ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کوئی بھی کمزوری نہیں ہوگی۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ گندم کے بھوسے کے قریب بیٹھنے سے الرجی ختم ہوگی۔ گرم دودھ پینے سے کبھی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ہری مرچوں کو طویل عرصہ تازہ رکھنے کے لیے مرچوں کو دھونے کے بعد اچھی طرح خشک کر لیں اور ان کی ڈنڈیاں توڑ دیں۔ مرچوں کو کسی ایئر ٹائٹ پلاسٹک ڈبے میں نیچے ٹشو بچھا کر رکھیں۔ مرچیں 1 مہینے تک بالکل تازہ رہیں گی اور گلیں گی نہیں۔ چوہوں اور چھپکلیوں کو گھر سے بھگانے کے لیے گھر کے کونوں میں پیاز کا رس چھڑکیں یا کافی پاؤڈر اور تمباکو کی چھوٹی گولیاں بنا کر رکھیں۔ چھپکلیوں کے لیے دیواروں پر انڈے کے خالی چھلکے لٹکا دیں، ان کے بو سے چوہے اور چھپکلیاں فوراً گھر سے بھاگ جائیں گی۔ ناریل اور چقندر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔
حیض کا زیادہ آنا۔ دھنیا 6 ماشا لے کر کوٹ لیں اور آدھا لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب پاؤ بھر پانی جل جائے تو اتار کر نیم گرم حالت میں مصری ملا کر پئیں، روزانہ جب تک مرض ختم نہ ہو۔